نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرمائیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الاسلام فاؤنڈیشن اٹاوہ AIF ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر ماہ کے پہلے اتوار کو مسجد محمدی میں ایک پروگرام منعقد کیا جاتا رہا ہے، اور الحمدللہ اسی مناسبت سے آج بھی بتاریخ 3 جنوری 2021 کو مسجد محمدی جسونت نگر میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں خطاب فرمانے کے لیے اٹاوہ سے حافظ و مولانا جناب محمد اشرف صاحب سلفی تشریف لائے ہیں، جو انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل خطاب فرمائیں گے۔ لہٰذا جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام لوگوں سے پرخلوص گزارش ہے اور مؤدبانہ التماس ہے کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، تاکہ اس اہم اور انتہائی معیاری خطاب سے آپ تمام لوگ مستفید ہو سکیں، اور گھروں میں سننے والی خواتین اور ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں اور اس خطاب کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد میں مہمان خصوصی مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی کو مؤدبانہ ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو اپنے خطاب سے منور فرمائیں اور ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مولانا حافظ اشرف صاحب سلفی اٹاوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ معزز سامعین اکرام، اور اسلامی بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا بے پناہ
فضل و احسان بجا لاتے ہیں کہ جس مالک کائنات، خالق دو جہان ہیں، ہم تمام لوگوں کو ایک انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور وہ دین عطا کیا جو دین اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین سب سے محبوب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کی تعلیمات کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ وہ عظیم نعمت ہمارے پاس ہے جس نعمت سے دنیا کے نہ جانے کتنے لوگ محروم ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام جیسی عظیم نعمت ہمیں اللہ رب العالمین نے میسر فرمائی۔ سامعین اکرام، اتنی وسیع و عریض دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، جہاں اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، جانوروں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا، جنات بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا کے اندر تمام مخلوق کے پیدا کرنے کے باوجود سب سے افضل اور سب سے اچھی اگر مخلوق کسی کو کہا ہے تو وہ انسانوں کو کہا ہے، اشرف المخلوقات۔ سامعین اکرام، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا اس عنوان کا نام ہے خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے ایک ضابطۂ حیات پیدا فرمائی، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان زندگی کے تمام مسائل میں اس سے رہنمائی لے سکتا ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنے کی، نبیوں کی تعلیمات پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے یہ قرآن مجید۔ تو خوف الہی یہ وہ چیز ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اس کو غیروں سے ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر خوف الہی کو، یعنی اللہ سے ڈرنے کو، مومنین کی صفت سے جوڑا ہے۔ یعنی خوف الہی، اللہ سے ڈرنا، یہ مومنین کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، کہ مومنین کی شان تو یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العالمین نے خوف الہی کو مومنین کی صفت قرار دیا ہے۔ اب ذرا ہم تصور کریں، کیا ہم مومنین نہیں ہیں؟ کیا ہم مومنین کے زمرے میں شمار نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا قرآن مجید کی آیات کے پڑھے جانے کے بعد ہمارے دل بھی لرزتے ہیں، ہمارے دل بھی کپکپا اٹھتے ہیں، ہمارے دل پر بھی کپکپاہٹ طاری ہوتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، آج معاشرے میں دین کے معاملے میں انسان اتنا بے رخا اور اتنا بے راہ ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں دین کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم گلیوں سے گزرو گے تو لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تمہارے سامنے زنا کر رہے ہیں، تمہارے سامنے برائی کر رہے ہیں، اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایسے موقع پر اگر تم ان کو سمجھا دو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ایسے موقع پر ان سے اتنا کہہ دو کہ آپ اس کام کو ذرا آڑ میں جا کے کر لو، یہ اس انسان کے لیے سب سے بہتر بات ہوگی۔ آپ سے لڑ جائیں گے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ظہر پڑھی، آپ نے عصر پڑھی، اس طریقے کے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن وہ خود اس چیز پر عمل نہیں کرتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ سامعین اکرام، آپ کی چھوٹی سی جماعت اگر ایک پہلو دیکھا جائے تو بڑی ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہے، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد آپ کے شہر میں موجود ہے۔ لیکن اگر سکے کا دوسرا پہلو دیکھا جائے، دوسری طرف دیکھا جائے تو بڑے افسوس کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم آج وہ مسلمان نہیں جو مسلمان نبی کے زمانے میں جن کے دل قرآن کی آیات سن کر اور پڑھ کر دہل جاتے تھے، ہم وہ مسلمان نہیں۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارے دل سے ایمان، ہمارے جگر سے ایمان نکل چکا ہے، ہم چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، اپنی ایمان کی خبر لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مومنین وہ ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سامعین اکرام، جس شخص کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر اور اس کی خشیت پیدا ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین سے کیسا برتاؤ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے کیسی عاجزی اور انکساری کا برتاؤ کرتا ہے، آپ بخاری شریف کی اس حدیث اس واقعے سے پتہ لگائیے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ پہلے زمانے میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس واقعے کو سنیے اور اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ لوگوں یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی، یہ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو دنیا کی زندگی گزر جائے گی۔ ہمیں اس زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، ہمیں اس زندگی کی فکر کرنا ہے جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو عیش کی زندگی ہوگی، عشرت کی زندگی ہوگی، ناز کی زندگی ہوگی، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی زندگی ہوگی۔ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا مالدار، بڑا سخی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ ہم اور آپ کبھی کبھار کرتے ہیں، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بلاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اتنی جائیداد آپ کی، ہمارے مرنے کے بعد فلاں پیسہ فلاں کے پاس ہے،
ہم جب وصیت کرتے ہیں تو لوگوں کو مال کی، دولت کی، زمین کی، جائیداد کی، دکان کی، مکان کی، نہ جانے کس چیز کی وصیت کرتے ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں ایک شخص جس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا بیٹو تمہیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی کا کافی حصہ گزر چکا ہے، ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم اللہ کو کبھی بھی پیارے ہو سکتے ہیں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھیے ابو جان کیا سوال ہے؟ کہا بیٹو سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں، یعنی میں تمہارے لیے کیسا ہوں؟ بیٹوں نے جواب دیا خیر و ابن، اے ابو جان آپ میرے لیے بہت بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، تربیت کی، تعلیم دی، آپ میرے لیے اچھے ہیں۔ پھر کہا بیٹو میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں اور اس وصیت کو بڑے غور سے سننا اور میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد اس وصیت کو میرے کہنے کے مطابق کر ڈالنا۔ کہا ابو جان بتائیے کیا وصیت ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھو میری عمر گزر گئی، کوئی خاص نیکیاں تو نہیں کی، اچھے اعمال تو نہ کر سکا، بس تمہاری تربیت کر دی تو کیا کام کیا، بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر کہیں اللہ نے مجھے قیامت کے دن کھڑا کیا اور مجھ سے سوال و جواب کرنے لگا تو میں فیل ہو جاؤں گا، سوال کے جواب نہیں دے پاؤں گا، مجھے ڈر ہے۔ کہا ابو جان آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹو جب میں مر جاؤں، میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تو میرے انتقال کے بعد مجھے قبرستان نہ لے جانا، مجھے دفن نہ کرنا۔ کہا پھر؟ کہا میری باڈی کو، میرے جسم کو کپڑے میں لپیٹنے کے بعد لکڑیوں سے جلا دینا، اور جب میرا گوشت اور میری ہڈیاں کوئلہ بن جائے تو اس کو پیس دینا، اور پیسنے کے بعد میری راکھ کے کچھ حصے کو تیز ہوا میں اڑا دینا اور آدھے حصے کو، بچی ہوئی راکھ کو کسی ندی میں اور کسی نہر میں بہا دینا۔ کہا ابو جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں یہی وصیت ہے۔ خیر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹوں نے اپنے باپ سے جو نصیحت سنی تھی عمل تو کرنا تھا، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے اپنے باپ کے کی ہوئی وصیت کے مطابق ان کو جلا دیتے ہیں، راکھ بناتے ہیں، آدھی راکھ کو سمندر میں اور ندیوں میں بہا دیتے ہیں، آدھی راکھ کو تیز ہوا چلنے پر اڑا دیتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ خیر اللہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں میں اٹھنے والے ہر ایک خیال کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو زندہ کیا، اس شخص کو زندہ کیا اور پوچھا کہ اے فلاں شخص ذرا بتا تو صحیح کہ یہ کام تو نے کس لیے کیا، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اس نے صرف ایک جواب دیا کہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے ڈر اور خوف نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس شخص کے اس کلمات کو سنا اسے معاف کر دیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ عزیز ساتھی اور دوستو، اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے کو بتا کر کے کہنا مقصود یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے رہیں، آپ اچھے کام نہ کریں اور مرنے کے بعد آپ بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ ہم کو جلا دینا اور ہماری راہ کو اڑا دیں۔ نہیں، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بتانا مقصود یہ ہے کہ عزیز ساتھی اور دوستو، اگر کسی شخص کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کی گرفت کا احساس پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے اس شخص کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت کے لیے اتنا کافی ہے۔ خوف، احساس، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کے دل میں خود بدلنے کا۔
عزیز ساتھیو اور دوستو، جس شخص کے اندر احساس نہیں، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، لاش۔ اور آج شاید ہماری حالت وہی بن چکی ہے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اپنی جماعت کے لوگ، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے لوگ، سچے منہج پر اپنی زندگی کو بسر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرا پہلو کہ ہمارے اندر حرکت نہیں، ہم ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، ہمارے جسم سے اللہ کی محبت، دین کی محبت، اسلام کی محبت نکل چکی ہے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں، اور خاص طور سے اس جماعت کے ذمہ داران اور اس جماعت کے بسنے والے لوگوں کے دلوں میں اللہ تو اپنا رحم پیدا کر دے۔ اے الہ العالمین یہاں کے لوگوں کے دلوں میں اے اللہ تو اپنی برکت نزول کر دے۔ اے الہ العالمین اگر ہم تیرے دین کے کام کو آگے نہیں لے جا پا رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، تو مجھے توفیق دے اس کام کو آگے بڑھانے کی۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل بغیر احساس کے نہیں ہوتا، بغیر ذمہ داری کے نہیں ہوتا۔ اور خوف الہی یہ مومنین کی صفت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مومنین کی صفت کہا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اللہ سے ڈرنے کا اور اللہ سے خوف کھانے کا تعلق صرف انسان سے نہیں، بلکہ یہ زمین جہاں ہم بیٹھے ہوئے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پتھر، یہ سمندر، ندیاں، نہریں، سب اللہ سے ڈرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان سے چشمے نکلنے لگتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بہت سارے پتھر اللہ کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ لیکن ہم انسان، ہمارے دل اتنا مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم ان پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، جب تک آپ خود قدم نہیں بڑھائیں گے، آسمان سے ہاتھ پکڑ کر آپ کو چلانے والا نہیں آئے گا۔ نبی چلے گئے، خاتم النبیین چلے گئے، اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کو اللہ رب العالمین نے نازل کر کے اسلام پر مہر لگا دی۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ دین کا کام ہمیں سنبھالنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں جتنی گہرائی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خاموشی سے ہی صحیح اللہ کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کا خوف پیدا کیجیے، اللہ کا خوف۔ ارے ہم تو انسان ہیں، ہم گنہگار خطا کار لوگ۔ وہ نبی کہ جس کے اگلے پچھلے گناہ تمام معاف، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے نبیوں کے پچھلے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے، لیکن وہ بھی جب نماز پڑھتے تو پیر سوج جاتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ کی بخشش ویسے بھی ہو جائے گی۔ تو نبی جواب دیتے ہیں کہ لو کان عبدا شکورا، کہ میرے صحابی کیا میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں، اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہ کروں؟ وہ نبی کہ جس کے گناہ بخشے بخشائے ہیں، اور آج ہم کیا حال ہے؟ عزیز ساتھیو اور دوستو، اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا اگر جنت پانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار
جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم کہاں کامیابی ڈھونڈتے ہیں؟ ہمارے حساب سے کامیابی کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک حقیقی معنوں میں کامیابی وہی ہے کہ جو زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے یا تو عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، ناز کی نعمت کی زندگی ہوگی، یا ہمیشہ کے لیے دردناک بدترین عذاب کی زندگی ہوگی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ابھی وقت ہے، موت کا پتہ نہیں کب انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ اجتماعات، یہ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ صرف اور صرف جنت کی طرف دوڑ لگانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ یہ دنیا ہزاروں لوگوں سے بھری پڑی ہے، کتنے کتنے مالدار لوگ، کتنے کتنے پیسے والے موجود ہیں، لیکن اسلام اور دین کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، یہ وہ گھر ہے کہ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو رب کے فرشتے ان کو اپنی آہوں میں گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اتنی دولت دے دے کہ ہم دوسرے کے قرضدار محتاج نہ رہیں۔ اے الہ العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ تو عزیز ساتھیو اور دوستو، خوف الہی یہ کیا چیز ہے؟ آپ عمر فاروق سے سیکھیے۔ عمر فاروق یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی۔ آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ آپ وہ شخص ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی 10 جنتی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک صحابی نے قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا شروع کیا، والطور وکتاب مستور، اور جب وہ صحابی پہنچے ان عذاب ربک لواقع، کہ اے لوگوں سن لو تمہارے رب کا عذاب آ کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو اٹھایا گیا، آپ کو اپنے گھر لے جایا گیا۔ 1 ماہ تلک، 1 مہینے تلک آپ اسی غم میں بیمار پڑے رہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ مہینے میں 1 مرتبہ پروگرام سن لیا، تقریر کی باتیں سن لی۔ اچھا بتائیے کہ ایک انسان اپنا پورا دن، اپنا پورا ٹائم گانوں کو سننے میں، فلموں کو دیکھنے میں، نیوز چینلوں پر اپنی نگاہوں کو ٹکائے رکھنے میں، لوگوں سے گپی مارنے میں، گالیاں بکنے میں صرف کرتا ہو، 1 مہینے میں 1 مرتبہ 1 دن میں اگر وہ آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیتا ہے، کیا اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ عقل سے پیدل کی بات ہے۔ آپ اپنا پورا ماہ، پورا دن، پورا ٹائم فضولیات میں گزارتے ہیں، خرافات میں گزارتے ہیں، لہو لعب میں گزارتے ہیں۔ دنیا میں آرام کیسے پائیں، زندگی میں عیش کیسے ملے، زیادہ سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ دولت کیسے آئے، آپ پوری سوچ اور پوری فکر اس میں لگاتے ہیں۔ اگر 1 گھنٹہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لیتے ہیں تو کون سا احسان کر دیتے ہیں؟ عزیز ساتھیو اور دوستو، میں پھر کہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو احساس جس کو خود اپنے حالت بدلنے کا، آپ کو اپنی حالت خود بدلنا پڑے گی۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل آپ کے پاس ہے،
دیندار لوگ آپ کے پاس ہیں، مولاناؤں کے نمبر ہیں، مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں، دین میں آگے بڑھنے کی آپ ریس لگا سکتے ہیں، دین میں آگے بڑھنے کا شوق جذبہ خود پیدا کر سکتے ہیں، آپ خود نہ کریں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عزیز ساتھیو دوستو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن کی آیات پڑھ کے رونے لگیں اور ہم تمام نمازوں کو چھوڑ کر اپنے بستروں میں سوئے رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کہا کہ رضی اللہ عنہ، ہم ان سے راضی ہیں۔ کہ ہمارے بارے میں کسی نے کہا؟ ہمارا ایمان خراب ہے، ہم بالکل مر چکے ہیں، لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمیں دنیا کے بارے میں بہت معلومات ہے، ہمیں دنیا کے معاملے میں ہر چیز پتہ ہے کہ وہ لالو کا بیٹا کیوں نہیں جیتا، بی جے پی کیوں جیتی، ای وی ایم میں گڑبڑی تھی کہ ان میں، ہمیں ہر چیز معلوم ہے، مگر افسوس کہ نماز میں صفیں کس طرح بنائیں ہمیں یہ نہیں پتہ، کس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ہمیں یہ نہیں پتہ۔ ہمیں دنیا کی تمام معلومات ہے۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں۔ آپ خود سوچئے، انسان 70-60 سال کا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں۔ جو دنیا ہمیشہ کی نہیں، آپ نے سارا وقت اس میں لگایا ہوا ہے، اور وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، یا تو عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی، یا عذاب کی زندگی ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، ہم نے اس کے لیے کوئی فکر نہیں کی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ قبرستان جاتے اور قبروں کو دیکھتے تو رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ اے امیر المومنین، آپ کے سامنے جب جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جہنم کی دردناکی اور جہنم کی تڑکتی بھڑکتی آگ کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ جب عذاب قبر کا ذکر ہوتا ہے، قبر کے عذاب کے متعلق سن کے آپ کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے لوگو، ہم نے اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس میں پاس ہو گیا، اس میں کامیاب ہو گیا، اس میں نجات پا گیا، اس میں سے نکل گیا، وہ شخص آگے والی زندگی بسر کر گیا۔ اور جو شخص قبر میں پھنس گیا، قبر میں عذاب ہونے لگا، قبر ہی کا رہ گیا، تو اس کے بعد والی زندگی اس کے لیے دردناک اور بدترین رہے گی۔ یہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر بتر ہو جاتی ہے۔ ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے، ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے، ہم روتے تک نہیں ہیں، اور اگر کوئی رو بھی دے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ دیکھو مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا۔ باہر رونے کا کوئی پتہ نہیں، مسجد میں جا کے روتا ہے، دیکھو لوگ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے رونا، یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے عرش کے سائے میں جگہ دی، ان لوگوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کی خبر لینے والا نہ ہوگا۔ آج اگر کام بگڑ جائے تو دلالوں کو پیسے دے کر، لوگوں کو پیسے دے کر اپنے کام کو سنوار لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، لیکن وہ قیامت کا دن، آخرت کا دن لوگوں ایسا ہوگا کہ باپ بیٹے سے الگ ہوگا۔ وہ ماں کہ جس نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، آپ کے پیدا ہونے کے بعد
خود تو گیلے بستر پر سوئی لیکن آپ کو سوکھے بستر پر سلایا۔ اتنی زیادہ محبت کرنے والی وہ ماں بھی قیامت کے دن میدان محشر میں آپ سے دور بھاگے گی۔ کیوں؟ کہیں میری بیٹی، میرا بیٹا، میرا شوہر مجھ سے اپنی نیکیاں نہ مانگ لے۔ وہ عالم ہوگا قیامت کے دن، اتنا دردناک منظر۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں 10 قسم کے لوگ، 10 نوعیت کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے روتا ہوگا، جس کے آنسو نکلتے ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ یاد کریے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو، اللہ کے خوف کو پیدا کریے۔ اللہ کا خوف یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا اس کو غیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف یہ ایسی چیز ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کریے، 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، زور سے بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ جاتے ہیں کہ کہیں بارش سے بھیگ نہ جائیں۔ غار کا ایک پتھر آ کے غار میں اٹک جاتا ہے، تینوں بند ہو جاتے ہیں۔ اب پریشان، غار میں اندھیرا، کسی کو خبر نہیں کہ وہ 3 لوگ گئے کہاں، غار کے اندر بند ہیں۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی ذات، اگر کوئی ہے جو ہمیں اس غار سے نکال سکتا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جو ہمیں اس غار سے نکال سکتا ہے، ہم سب اس سے دعا کریں گے۔ لہٰذا جس شخص نے جو نیک عمل کیا ہے اس عمل کے وسیلے کے ذریعے وہ اللہ سے دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے امید رکھے۔ لہٰذا تینوں لوگ اپنا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک انسان بتاتا ہے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرا ایک بوڑھا باپ ہے، وہ بستر پر سوتا رہتا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، ہم بکریاں چرا کر آتے ہیں، اس کو بھی دودھ پلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم کو آنے میں تاخیر ہو گئی، ہمارے باپ بستر پر لیٹے رہے لیکن ہم ان کے سامنے دودھ لیے کھڑے رہے، اے اللہ صرف اس لیے کہ کہیں میرا والد، میرا باپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے اللہ، اگر یہ کام ہم نے صرف تیری رضا کے لیے، تیرے خوف سے کیا ہے اللہ، تو اس غار کو ذرا سا کھول دے۔ تو اللہ رب العالمین اس غار کے حصے کو ذرا سا کھول دیتا ہے تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے۔ دوسرا شخص بھی اپنا کوئی نیک عمل بیان کرتا ہے۔ تیسرا شخص جو آج کے ماحول میں اگر کوئی شخص اس بات کو اپنا لے، اپنے دل میں بٹھا لے، رب کعبہ کی قسم ہے آج کے وقت میں وہ بہت بڑا نیک اور صالح مانا جائے گا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو کچھ درہم و دینار کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس آئی اور 100 روپے مجھ سے مانگے، میں نے دے تو دیے لیکن ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ میں تجھ سے اپنی خواہش کو پورا کروں گا، اپنی ضرورت پوری کروں گا، اپنی حاجت پوری کروں گا۔ وہ مجبور، لاچار راضی ہو جاتی ہے، لیکن اس چچا زاد بہن کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، لیکن مجبوری کے عالم میں اس شرط کو مان لیتی ہے، اس شرط کو ڈن کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے، اللہ جیسے ہی میں اپنی چچا زاد بہن کے قریب گیا شہوت پوری کرنے کے لیے، اس نے جیسے ہی اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے کہ اتق اللہ، کہ اے شخص اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، اللہ میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا، اے الہ العالمین اگر یہ کام میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے کیا ہے کہ تو قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا، اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، اے اللہ اس غار کو کھول دے۔
تو وہ غار کھل جاتی ہے اور تینوں اشخاص وہاں سے بری الذمہ آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ عزیز ساتھی اور دوستو، خوف الہی کو، اللہ کی خشیت کو، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور وہ واقعہ آج کے نوجوانوں کے لیے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، کس نے نام نہیں سنا؟ وہ یوسف کہ جن کی خوبصورتی کے پوری دنیا میں چرچے بیان کیے جاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے باکمال۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ ہے، بہت ساری جگہوں کا تذکرہ ہے، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی چیز کو عموماً تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں اس پارے میں، کہیں اس پارے میں، کہیں اس صورت میں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جب آیا تو اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وراودتہ التی هو فی بیتہا عن نفسہ، کہ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر کام کرتے تھے، جس ملکہ کے گھر کام کرتے تھے، اس عورت نے آپ کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کیے، آپ کو اپنی جال میں پھنسانا شروع کیا۔ وغلقت الابواب، اور محل کے دروازے بند کر دیے۔ آپ ایک محل میں تھے، محل کے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس عورت نے کہا اے یوسف آؤ، میرے قریب آؤ، مجھ سے حاجت پوری کرو، میری خواہش پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور وہ عورت ہے۔ آپ ذرا تصور کیجیے، آج کے وقت میں اگر ہمارے نوجوانوں کو ایسا موقع مل جائے، الا ماشاء اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور وہ عورت ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا وغلقت الابواب، دروازے بند ہیں۔ وقالت حیت لک، وہ عورت بلا رہی ہے، یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ وقالت حیت لک، وہ عورت بلا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام سوچنے لگے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک محل کسی کو نہیں معلوم، کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہوئی۔ اس عورت سے کہا کہ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ تو دور ہو جا، مجھے اس جرم کی دعوت نہ دے، دور ہو جا۔ یوسف علیہ السلام نے اس عورت کو پھینکا، دور کیا۔ عزیز ساتھی اور دوستو، یوسف علیہ السلام اس عورت کے پھندے سے نکل کے بھاگے۔ یہ نبیوں کا معاملہ ہے، اور آج ہم ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟ یہ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ عزیز ساتھی اور دوستو، اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا ڈر اگر آپ نے آج پیدا کر لیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے اس پروگرام کا حق ادا کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے معاملات کر رہے ہوں، چاہے کہیں بیٹھے ہوں، چاہے موبائل چلا رہے ہوں، اے اللہ اپنا ڈر، اپنا خوف میرے دل کے اندر پیدا کر دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے الہ العالمین تو ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، عداوت جو کچھ بھی ہو، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں،
اپنی نعمتوں کا ہمارے گھروں میں نزول فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے۔ آج کی اس دور میں معاشی حالت سے ہر انسان گزر رہا ہے، اور مسلمان بھی پریشان ہے۔ اے اللہ تیرے سوا اس مسئلے کو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ اے اللہ تو ہمارے گھریلو معاملات کو درست کر دے، ہماری ماؤں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں پڑھنے لکھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے اسلام اور اپنے دین سے منور فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل رہا ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔